یمانی تم نے حسین کو دیکھا بتاؤ کون حسین رکن شامی تم نے حسین کو دیکھا بتاؤ کون حسین رکن شامی عراقی تم نے حسین کو دیکھا بتاؤ کون حسین اے بلال تیری اذانوں کی صداؤں میں حسین بتاؤ کون حسین صدیق اکبر تیری صداقتوں کے کشکول میں حسین بتاؤ کون حسین فاروق اعظم تیری عدالتوں کی جھولی میں حسین بتاؤ کون حسین عثمان غنی تیری سخاوتوں کے سمندر میں حسین بتاؤ کون حسین حضرت علی تیری بازوؤں کے للکار میں حسین بتاؤ کون حسین تو چندی پور والوں آج بھی کربلا سے ہی نہیں پوری دنیا سے آواز آتی ہے حسین کا پہلا حرف ہاں کہتی ہے حق والا حسین سین کہتا ہے سجدے میں سر کٹانے والا حسین یا کہتی ہے یاد خدا میں مست رہنے والا حسین نون کہتا ہے نانا کی امت کو بچانے والا انما اللہ الہ واحد یعنی دنیا میں معبود تو بہت گنائے جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں مگر جیسا ہمارا اللہ ایک ہے ویسا کوئی واہ 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 بہت خوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ حضرت واہ آگے بڑھیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء دنیا میں تو انما یخشی اللہ دنیا میں ڈرنے کا تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں مگر جتنا علم والے ڈرتے ہیں اتنا کوئی نہیں ڈرتا اس لیے کہ جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ خوف ہوگا انا بشر مثلکم اے محبوب تم فرماؤ کہ میں ظاہری صورت میں تم جیسا بشر ہو انما کے بعد بشر نے یہ بتا دیا کہ بشر تو اور بھی ہے خیر البشر کے جیسا کوئی نہیں انما یرید اللہ خاندان تو بہت ہے مگر جیسا مصطفیٰ کا خاندان ہے ویسا بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک میں ایک اور آیت تطہیر ہے وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ اللہ تعالی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم اے اسماعیل تم میرے گھر کو میرے بیت کو میرے کعبہ کو تم صاف کرو تم صاف کرو پاک کرو میرے کعبہ کو میرے گھر کو میرے بیت کو تم پاک کرو ایک اور آیت تطہیر ہے انما یرید اللہ اللہ پاک کرتا ہے واہ 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 جی حضرت انما یرید اللہ اللہ پاک کرتا ہے میں غور سے سنیں آپ کہ جب اپنے گھر کی باری آئی جب کعبے کی باری آئی بیت اللہ کی باری آئی تو نبیوں سے فرماتا ہے کہ تم پاک کرو تم صاف کرو میرے گھر کو لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو نبی سے نہیں ارشاد فرماتا تم پاک کرو اللہ کا ارادہ ہے اللہ کرتا ہے تو اے چندی پور والوں سن لو جسے انبیاء پاک کرے اسے جسے اللہ پاک کرے اسے اہل بیت بہت خوب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کرب و بلا علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ حضرت واہ لاجواب بیان حضرت بہت خوب جسے انبیاء پاک کریں اسے بیت کہتے ہیں اور جسے اللہ پاک کرے اسے اہل بیت کہتے ہیں تو اہل بیت ہیں کون دیکھیں آپ Who is our battery? Now see who is our battery. دیکھیں آپ
اہل بیت ہیں کون؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2404۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں تشریف لاتے ہیں۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حجرة فاطمة وبسط رداءه ثم قال يا علي تعال، يا فاطمة تعالي، يا حسن تعال، يا حسين تعال، فقال اللهم هؤلاء اہل بیتی۔ نبی کریم حجرہ فاطمہ میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک کو پھیلاتے ہیں اور حضرت علی کو بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلاتے ہیں اور نوری چادر میں لپیٹتے ہیں اور پروردگار کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ چادر شریف میں کون ہے؟ حضرت علی۔ چادر میں کون؟ حضرت علی۔ علی کون؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مسلم شریف، ترمذی شریف جلد ثانی، نبی فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں آقا اس کا میں، جس کا میں آقا اس کا علی آقا۔ اب میں اس بات کو ذرا پھیلا کر کہوں، تلاوت آیات میں کروں گا، تشریحات آیات علی کریں گے، تفسیر توجیہ آیات میں کروں گا، تفسیر آیات علی کریں گے۔ بستر ہمارا سوئیں گے علی، چادر ہماری اوڑھیں گے علی، کھڑے سلام گرائیں گے علی، گرے علم اٹھائیں گے علی، کعبہ ہمارا شہادت علی کی، نبوت ہماری امامت علی کی، شہادت ہماری امامت علی کی، رسالت ہماری ولایت علی کی، شریعت ہماری طریقت علی کی، جمال میں جلال علی، دین میں کمال علی، قرآن میں حجت علی، علم کے گھر میں علم قدر علی، من کنت مولا فہذا علی۔ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء کرام ذکر امام حسین، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چادر شریف میں کون ہے؟ بولیے چادر شریف میں کون ہے؟ ارے بولیے حضرت علی۔ چادر شریف میں کون ہے؟ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا۔ حضرت علی شیر خدا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عربی میں شیر کے لیے 600 سے زائد معنی۔ کتنے ہیں؟ 600 سے زائد۔ یہ کیفیات کے اعتبار سے ہے، کیفیات بدلیں گے نام بدل جائے گا۔ جیسے انسان کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی باپ بن جاتا ہے، کبھی دادا بن جاتا ہے، تو اس طرح سے کیفیات کے اعتبار سے شیر کے لیے 600 سے زائد الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں آپ، مگر وہ شیر نہیں جو پنجرے میں رہتا ہے، وہ تو بیچارہ مجبور ہے۔ شیر کون ہوتا ہے؟ جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ شیر کون ہوتا ہے؟ شیر کون ہوتا ہے؟ جس کی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ عربی میں شیر کے لیے 600 سے زائد جو ہیں وہ معنی اور الفاظ ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ، جب شیر بالکل چپ چاپ سے بیٹھا ہو، غور سے سنیے گا، جب شیر بالکل چپ چاپ سے بیٹھا ہو اپنے کچھار میں، تو عربی میں اسے اسد کہتے ہیں۔
اور جب شکار کی نیت کر لے تو اسے زرغام کہتے ہیں، اور جب ٹہلنے لگے ادھر ادھر تو اسے زیغم کہتے ہیں، اور جب شکار پر نگاہ جما لے تو اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جب شکار کو دبوچ لے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، اور جب اس کی سانس کو بند کر دے اسے عباس کہتے ہیں، چیر کر پھاڑ دے اسے حیدر کرار۔ ہائے 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 ہائے، واہ حضرت واہ، بہت خوب۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب دیکھیں آپ چادر شریف میں کون؟ حضرت علی۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور یہ جو باتیں ہیں یہ کسی عام بشر کی نہیں ہے، افضل البشر حضرت صدیق اکبر کا ارشاد پاک ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور صدیق اکبر تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کی مجلس میں صدیق اکبر مولا کائنات کے چہرے کو تک رکھ رہے ہیں، نہ ادھر دیکھ رہے نہ ادھر، نہ دائیں نہ بائیں، چہرے کو تک رہے ہیں۔ مجلس صحابہ میں اور بھی صحابہ ہیں مگر نہیں، نظر جمی ہے تو چہرے علی پر۔ جب مجلس ختم ہوئی، آپ حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، تب حضرت عائشہ عرض کرتی ہے بابا جان وہاں پر اور بھی صحابہ تھے مگر آپ صرف علی مرتضیٰ کے چہرے ہی کو کیوں دیکھ رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ تب اس پردے سے صدیق اکبر نے، اس راز سے صدیق اکبر نے پردہ اٹھایا، اور پردہ اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے پردہ اٹھا رہے ہیں، کتنی محبت ہے صدیق اکبر کو حضرت علی سے۔ آج لوگ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، معاذ اللہ شیخین کے خلاف بولتے ہیں۔ اگر دل میں قدورت ہوتی تو اس حدیث کو چھپا لیتے، اگر دل میں نفرت ہوتی تو اس روایت کو چھپا لیتے۔ آپ فرماتے عائشہ تم نے پوچھ لیا ہے تو سن لو، میں نے نبی محترم سے سنا ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ، چہرہ علی کا خدا، عبادت خدا کی، نام علی کا، عبادت خدا کی۔ تو ہم جو یہاں ذکر علی کر رہے ہیں یہ کوئی ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خدا کی بندگی کر رہے ہیں، خدا کی بندگی کر رہے ہیں، وہ ہے علی۔ علی کون ہے؟ آگے بڑھیں۔ Two rurals come appear amidst giant فاروق اعظم۔ فاروق اعظم کے بارگاہ میں دو عربی حاضر ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امیر المومنین ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اتفاق سے حضرت علی وہاں موجود تھے، تو عمر فاروق نے ارشاد فرمایا یا ابو الحسن ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ان دیہاتیوں کو حضرت علی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ علی کون ہوتے ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے؟ اتنا سننا تھا، فغضب عمر، حضرت عمر جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا ارے تم ان کو نہیں جانتے، یہ تیرا بھی مولا، میرا بھی مولا، ان کا بھی مولا، ان کا بھی مولا، سارے مومنین کا مولا، من کنت مولا فہذا علی۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بودھسٹ ہو، حضرت علی کو سب مانتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، غور سے دیکھیے، کوئی پوچھے گا تو بتا دیجئے گا۔ اس کتاب کا نام ہے دین کیم حضرت علی، یعنی جب حضرت علی آئے، حضرت علی اور سائنس۔ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ ڈی ایف کراکا، جو بمبئی کے رہنے والے ہیں، پارسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک رسالہ نکلتا تھا بمبئی سے، کرنٹ، بہت زمانے تک وہ اس کے ایڈیٹر رہے ہیں۔
آج ہمارا بچہ میگزین لے کے آتا ہے، سائنسی میگزین لے کے آتا اور کہتا ہے کہ فلاں سائنٹسٹ مریخ پہ گیا، فلاں چاند پہ گیا، فلاں جوپیٹر پہ گیا، فلاں وینس پہ گیا، فلاں مارس پہ گیا، فلاں مونس پہ گیا. تو اس سے آپ کہیے بیٹا رستہ تو حضرت علی نے دکھایا ہے، ہائے 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 ہائے، واہ رستہ حضرت تو واہ. حضرت علی نے ہی دکھایا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں سنو میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. ہائے 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 ہائے. تو جو سائنٹسٹوں کا معاملہ گرم ہے یہ حضرت علی کا کرم. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھنی شروع کی. انگلش مین اسٹارٹڈ جب وہ کتاب لکھنا شروع کیا تو اس میں وہ کیا لکھ رہا تھا کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، سورج اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، شرق سے غرب تک کتنا فاصلہ ہے. جب وہ کام شروع کیا تو بہت مصروف ہو گیا، ملاقاتیں کم ہونے لگی لوگوں سے. ایک دن باہر نکلا 1.5 مہینے کے بعد تو ایک مسلم دوست تھا جس کا نام تھا حسین. وہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے nowadays you do not see، آج کل تم کہاں رہتے ہو، دکھتے نہیں. اس نے کہا I'm doing research on the universe، میں کائنات پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے، سورج سے چاند کا کتنا فاصلہ ہے، ستاروں کی چالیں کیا ہیں، چاند کے منازل کیا ہیں. اس نے کہا اچھا تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو، تم نے خطبات علی پڑھی ہے، تم نے حضرت علی کی خطبات پڑھی ہے. اس نے کہا who is علی، علی کون ہے، میں نہیں جانتا. کہا اچھا جاننا بعد میں، پہلے اس کی کتاب پڑھ لو. جب اس نے انگلش میں کتاب اس انگریز کو دیا اس نے پڑھنا شروع کیا. 1 مہینہ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے سارے سائنٹسٹ دوستوں کو لیٹر لکھا. ان سائنٹسٹوں کو 1 سال لگ گیا خطوط کا جواب دینے میں. کے خطوط کے جوابات اس کے سامنے آ گئے تو اس نے ایک میز پر سائنٹسٹوں کے لیٹر کو رکھا اور دوسرے میز پر خطبات علی کو رکھا. کبھی لیٹر کو دیکھتا، کبھی خطبات علی کو دیکھتا، کبھی خطبات علی کو دیکھتا، کبھی لیٹر، کبھی لیٹر، کبھی خطبات علی، کبھی خطبات علی، کبھی لیٹر. یہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنے سر کو پکڑ لیا اور اس نے کہا it is my final decision، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نہیں جانتا who is علی، علی کون ہے. but after reading all this paper، all this lesson، all this letter، یہ تمام خطوط کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ جملہ میرا نہیں ایک انگریز کا ہے. وہ انگریز کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کائنات بنانے والا جب کائنات بنا رہا تھا تو علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اے دنیا والوں، جب علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا. جب گھر کا یہ عالم ہے در کا عالم کیا ہوگا. یہ آج کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں but more than 1400 years ago، 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا میں علی کا جواب نہیں ہے، اس لیے تو میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کہ یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، واہ 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 واہ، بہت یوں خوب. نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیغمبر نہ ملے گا. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت، واہ واہ، بہت خوب. سرکار دو عالم سا پیغمبر نہ ملے گا، پیغمبر نہ ملے گا. اور یہ شعر بطور خاص کہ داماد نبی فاتح خیبر نہ ملے گا، داماد نبی فاتح خیبر نہ ملے گا، حضرت علی کے جیسا غزل پر نہ ملے گا، سخنور نہ ملے گا.
حضرت علی کے جیسا غزن فر نہ ملے گا سخنور نہ ملے گا حضرت علی کے جیسا غزن فر نہ ملے گا سخنور نہ نعرہ رسالت ذکر شہید اعظم مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب واہ بہت اچھا بنا اور جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو پیسے دے رہے ہیں ان نوجوانوں کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں سن لیجیے آپ کہ اگر اس شعر پہ عمل کر لیا تب حسینی غلام ہو جائیں گے کہ سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں سونے کا محل گرچہ بنا لو جہان میں ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا برابر نہ ملے گا ماں باپ کے قدموں کے برابر نہ ملے گا اور کرب و بلا سے سبتے پیغمبر نے کہہ دیا کرب و بلا سے سبتے پیغمبر نے کہہ دیا دنیا میں میرے سر کی طرح سر نہ ملے گا ہاں سر نہ ملے گا دنیا میں میرے سر کی طرح سر نہ ملے گا ہاں سر نہ ملے گا دنیا میں میرے سر کی طرح سر نہ ملے گا ہاں سر نہ ملے گا دنیا میں میرے سر کی طرح سر نہ ملے گا ہاں سر نہ ملے گا یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا یوں نور سے لبریز سمندر نہ ملے گا سرکار دو عالم شاہ پیغمبر نہ ملے گا پیغمبر نہ ملے گا سرکار دو عالم شاہ پیغمبر نہ ملے گا پیغمبر نہ ملے گا سرکار دو عالم شاہ پیغمبر نہ ملے گا پیغمبر نہ ملے گا چادر شریف میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک بہت چادر شریف میں کون حضرت علی حضرت فاطمہ فاطمہ کون ہے سبحان اللہ بولو فاطمہ کون قلب محمد ارے سب مل کے بولیے ایک تو آپ کا مائک نہیں بول رہا آپ بھی لوگ بول دیجئے فاطمہ کون قلب محمد اور زور سے بولو بھیا آواز نہیں آ رہی فاطمہ کون قلب محمد دل علی مرتضی جنت کے سردار جن کے قدموں میں جنت تلاش کرے وہ فاطمہ فاطمہ کون باپ نبیوں کا سردار شوہر ولیوں کا سردار بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار اور خود جنتی عورتوں کے سردار فاطمہ کون حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ دیکھو میرے سامنے جو فرشتہ کھڑا ہے نا یہ زمین پر پہلی بار نازل ہوا اور اللہ کے حکم سے دو کام کرنے آئے استأذن رب دو کام ایک ہے ایسلم علیہ مجھے سلام کرنے کے لیے اور دوسرا کام کیا ہے ویبشرنی یہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت فاطمہ کون ہیں شان فاطمہ سماعت کریں فرشتے جن کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں اور طالب علم جن کا ادب کرے اسے استاذ کہتے ہیں استاد جن کا ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں عالم جن کا ادب کرے اسے محدث کہتے ہیں محدث جن کا ادب کرے اسے راوی کہتے ہیں راوی جن کا
ادب کرے اسے تابعی کہتے ہیں، تابعی جن کا ادب کرے اسے صحابی کہتے ہیں، صحابی جن کا ادب کرے اسے نبی کہتے ہیں، نبی جن کا ادب کرے اسے رسول کہتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جن کا تمام انبیاء جن کا ادب کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اب محمد عربی خود کھڑے ہو کر جن کا استقبال کرے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم شان فاطمۃ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کسا کی آبرو عظمت کا پھول کہتے ہیں، وفا کی آبرو جانے رسول کہتے ہیں۔ وہ جن کے واسطے اٹھے محبت میں رسول، وفا کی زبان میں انہیں بطول کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ جب حسن پاک کی ولادت ہوئی تو بعض روایت میں ظہر کے بعد، بعض روایت میں فجر کے بعد، تو ولادت حسن کے 2 گھنٹے کے بعد حضرت عائشہ حضرت فاطمہ خود کھڑی ہو کر نماز ادا کر رہی تھی۔ نبی کی صحابیاں آپ کی بارگاہ میں آ گئیں، کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ ہم بچے ہونے کے بعد بہت دنوں تک نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر آپ کی بیٹی تو نماز پڑھ رہی ہے۔ نبی محترم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم فاطمہ کی طرح نہیں ہو، میری فاطمہ دنیا کی حور ہے، تم اور ہو فاطمہ واہ 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 واہ، اور ہو فاطمہ اور ہیں۔ اور آگے بڑھیں آپ، چادر شریف میں کون؟ حضرت حسن۔ یہ حضرت حسن ہیں کون؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب حسن اپنے سر سے لے کر سینے تک نبی پاک کے کامل شبیہ تھے۔ جن کو رسول پاک کو دیکھنا ہو وہ حسن مصطفیٰ کو دیکھیں۔ حسن مصطفیٰ کون ہے؟ کون ہے؟ جب امت میں فتنہ فساد کی آگ بھڑکی کرسی اور تخت و تاج کے لیے، تو حسین پاک نے تخت و تاج کو ٹھکرا کر نانا کی امت کو بچا لیا۔ الحمدللہ ہم حسنی حسینی سنی ہے۔ اگر نبی کے ایک کاندھے پر حضرت حسن ہے تو دوسرے کاندھے پر حضرت حسین ہے۔ دونوں نے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پیا ہے، دونوں قرۃ عین مصطفیٰ ہیں، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر حضرت حسین غریب نواز کے دادا ہیں تو حضرت حسن غوث پاک کے دادا ہے۔ حضرت حسن غوث پاک کے دادا ہیں، دونوں پاورفل ہیں۔ اور ہم ایسے حسنی حسینی ہیں کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جن سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا حسنی حسینی باعمل مسلمان بنا۔ چادر شریف میں کون؟ حضرت حسین۔ حسین کون ہے؟ سنیں آپ غور سے، دنیا میں بچے روز پیدا ہوتے ہیں اور روز بہت سارے مرتے ہیں، کروڑوں لاکھوں مرتے ہیں، کروڑوں پیدا ہوتے ہیں، مگر ایک آج بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا انتظار صدر الورا کر رہے ہیں، خیر الورا کر رہے ہیں، امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ یہ مسجد نبوی ہے، پیغمبر کائنات کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں آپ کی چچی فضل حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی یا رسول اللہ فرمائیں کیا بات ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو، میری بیٹی کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، میں وہاں جا نہیں سکتا، تم عورت ہو، عورت کی زبان میں فاطمۃ الزہرا سے گفتگو کرو۔ وہ کہتی یا رسول اللہ ابھی جاتی ہوں، خبر لے کے آتی ہوں۔ جب آپ کی چچی الفضل جناب فاطمۃ الزہرا کے حجرے میں قدم رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں؟ پہلے سے ایک بچہ آپ کی گودی میں چمک رہا، اب وہ بچہ آپ کی گود میں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے حرم کی دیواروں پر تقدس کی شمع روشن کر دی ہو۔ جب الفضل نے بچے کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی، اے بیٹی فاطمہ یہ تیرا بچہ کب ہوا؟ تو کہیں پتہ نہیں دادی، ابھی
اتنا سننا تھا ام الفضل غور سے فاطمہ الزہرا کو دیکھتی ہیں. ایک عورت نے عورت کے نظر سے عورت کو دیکھا اور تعجب سے پوچھتی ہے بیٹی تیرا یہ بیٹا کب ہوا؟ کہا بھی. کہا بیٹی سنو تجھ سے پہلے میں نے بھی کئی بچوں کو جنا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کی ایک فطرت ہوتی ہے, اگر وہ فطرت نہ ہو تو بچہ باہر نکل ہی نہیں سکتا. وہ فطرت ہے سیلان رحم, وہ فطرت ہے پانی کا بہاؤ, وہ فطرت ہے پانی کا بہنا. مگر اے بیٹی یہاں تو سیلان رحم ہے ہی نہیں, کوئی علامت نہیں, نہ پانی ہے نہ بہاؤ ہے. تو اس نے حضرت فاطمہ کہتی پتہ نہیں دادی پیٹ میں درد ہوا, برداشت کرنے کے لیے آنکھیں بند کی. جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا لال زمین پہ تھا, میں نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. اتنا سننا تھا. ام الفضل دوڑی دوڑی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ نے عورتوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے. یا رسول اللہ فاطمہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے, مگر حیرت کی بات ہے نہ پیدائش سے پہلے پانی ہے نہ بعد میں پانی ہے, نہ کوئی بہاؤ ہے نہ سیلان رحم ہے. یا رسول اللہ پانی وانی کا دور دور تک عطا پتہ نہیں ہے. اتنا سننا تھا نبی محترم اتنا سننا تھا. نبی محترم مسکراتے ہیں اور ایک گلاب کی ڈالی سے ایک گلاب کا پھول توڑتے ہیں. ایک پھول کی ڈالی سے ایک پھول توڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل بتا جب پھول کی ڈالی میں پھول کھلتا ہے تو پھول کھلنے سے پہلے یا بعد میں پانی کا کوئی قطرہ ٹپکتا ہے کیا؟ پانی کا کوئی قطرہ ٹپکتا ہے کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, نظریں دیکھتی رہتی ہیں اور شاخے گل پہ گلوں کا تبسم نظر آ جاتا ہے. نہ آگے پانی نہ پیچھے پانی, نہ دائیں پانی نہ بائیں پانی, نہ اوپر پانی نہ نیچے پانی, پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. اتنا سننا تھا. نبی نے فرمایا کہ جب دنیا کی ڈالی میں پھول کھلے تو نہ پہلے پانی نہ بعد میں پانی. اے چچی آج تو جنت کی ڈالی میں پھول کھلا ہے, آج کیسے پانی ہوگا؟ اے ام الفضل اعلان کر دو تمہارا نبی بھی پاک, علی بھی پاک, حسن بھی پاک, فاطمہ بھی پاک, آنے والا حسین بھی پاک. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات ہے رضا اس شبرستان کرم کی, فاطمہ ہے کلی جس میں حسین و حسن. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت عظمت فاطمہ الزہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد, زندہ باد, واہ زندہ باد, لاجواب بیان, واہ بہت اچھا جملہ ہے. کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن, حسین و حسن پھول. اب دیکھیں آپ حسین کون ہے؟ Who is حسین؟ غور سے دیکھو, آپ لوگ پیسہ بہت دے رہے ہیں, بس سبحان اللہ بھی کہیے. Who is حسین؟ حسین کون ہے؟ حسین پہ اعتراض کرنے والوں پہلے نام حسین کو جانو. جب نام حسین کو جان جاؤ گے تو انشاءاللہ عظمت حسین بھی جان لو. بے شک بے شک. اگر آپ قاعدۃ بغدادیۃ یعنی قاعدہ بغدادیہ پڑھے ہیں تو مجھ سے بات کیجئے. قاعدہ بغدادیہ پڑھے ہیں تو مجھ سے بات کیجئے. یہ بتائیے آپ یہ حسین میں کتنے حروف ہیں, کتنے حرف ہیں؟ 4 ہیں. اسٹیج والے نہ بولیں, آپ لوگ تو بخاری والے ہیں. یہ دیکھیں آپ لوگ بولو میرے پیارے پیارے حسینیوں, کتنے حرف ہیں حسین میں؟ 4. پہلا حرف ہا, بولیے ہا. دوسرا حرف سین, تیسرا حرف یا, چوتھا حرف نون. الحمدللہ.
اب آئیے میرے ساتھ سفر کریں. چلو ہواؤں سے پوچھیں, فضاؤں سے پوچھیں, خلاؤں سے پوچھیں, ستاروں سے پوچھیں, اے ستاروں تم نے حسین کو دیکھا, بتاؤ کون ہے حسین. اے کعبہ تو نے حسین کو دیکھا, بتاؤ کون ہے حسین. اے حتیم تو نے حسین کو دیکھا, بتاؤ کون ہے حسین. مزدلفہ تو نے حسین کو دیکھا, بتاؤ کون ہے حسین. اے مینا تو نے حسین کو دیکھا, بتاؤ کون ہے حسین. رکن یمانی تم نے حسین کو دیکھا, بتاؤ کون ہے حسین. رکن شامی تم نے حسین کو دیکھا, بتاؤ کون ہے حسین. رکن شامی عراقی تم نے حسین کو دیکھا, بتاؤ کون ہے حسین. اے بلال تیری اذانوں کی صداؤں میں حسین, بتاؤ کون ہے حسین. صدیق اکبر تیری صداقتوں کے کشکول میں حسین, بتاؤ کون ہے حسین. فاروق اعظم تیری عدالتوں کی جھولی میں حسین, بتاؤ کون ہے حسین. عثمان غنی تیری سخاوتوں کے سمندر میں حسین, بتاؤ کون ہے حسین. حضرت علی تیری بازوؤں کے للکار میں حسین, بتاؤ کون ہے حسین. تو چندی پور والوں آج بھی کربلا سے ہی نہیں پوری دنیا سے آواز آتی ہے, حسین کا پہلا حرف ہاں کہتی ہے, حق والا حسین. سین کہتا ہے سجدے میں سر کٹانے والا حسین, یا کہتی ہے یاد خدا میں مست رہنے والا حسین. نون کہتا ہے نانا کی امت کو بچانے والا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت, واہ بہت خوب حضرت, واہ لاجواب بیان حضرت. نانا کی امت کو بچانے والا حسین. نون کہتا ہے نانا کی امت کو بچانے والا حسین. لہک کے بولے یا رسول اللہ